اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ آج ہم غلامی کے قرآن کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے غلامی کی جو تیسری بڑی اصطلاح ہے جو قرآن مجید نے استعمال کی ہے اور متعدد مقامات پہ ہمیں یہ نظر آتی ہے، ہم اس کا آلریڈی پہلے اس کا لغوی مطلب اور مفہوم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اب جبکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس ٹرم کو سورۃ النساء کی تیسری آیات کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا سایہ و سبا کے ساتھ، تو آج ہم اسی ہی سورۃ النساء کی 24 اور پھر 25 آیات میں یہ ٹرم جو ہے پھر استعمال ہو رہی ہے، اور پھر ہم اسی طرح کہ ان آیات کے سایہ و سبا کے ساتھ، ان کے شان نزول کے ساتھ، ہم یہاں پہ ان آیات میں یہ استعمال ہونے والی ٹرم کو ہم تھوڑا سا مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کن حالات کے مطابق جو ہے یہاں پہ استعمال ہوئی ہے۔ سورۃ نساء کی جو 22 سے لے کر 25 آیات تک ہے، اس میں بنیادی طور پہ جو پہلا سماجی انسٹیٹیوشن ہے خاندان یا فیملی، اور اس کی بنیاد جو ہے جس تعلق پہ ایک عمرانی معاہدے پہ قائم ہوتی ہے یعنی نکاح کی صورت میں، وہ یہاں پہ زیر بحث ہے۔ یہاں پہ 22 سے لے کے 23 آیات تک جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی شرع میں یا اسلام کے اندر کن عورتوں کے ساتھ نکاح کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، جیسے والدہ ہو گئی، بیٹی ہو گئی، بہنیں ہو گئیں، پھپھیاں ہو گئیں، خالائیں ہو گئیں، پھر بھائی کی اولاد ہو گئی، بہن کی اولاد ہو گئی، اسی طرح جو رضائی والدہ ہے جس نے دودھ پلایا ہے، یا پھر رضائی والدہ کے دودھ شریک جو بہن بھائی ہیں، یا اسی طرح جو لڑکیاں اڈاپٹ کی جائیں گی یعنی گود لی جائیں گی، یا ایسی خواتین جن سے ازواجی تعلقات قائم ہو چکے ہیں ان کی اولادوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ کسی صورت میں بھی اسلام کے اندر نکاح کی کوئی گنجائش پیدا نہیں کی جا سکتی۔ پھر سورۃ نساء کی جو 24 آیات ہے وہ پھر ان عورتوں کا ساتھ جو یہ ہے ما ملکت ایمانکم کے ساتھ، وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے نکاح حرام ہے، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اور پھر جو اگلی اس صورت کی آیا ہے یعنی 25، اس میں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خواتین جو آپ کے پاس ما ملکت ایمانکم کی صورت میں آئیں گی، تو ایسے مسلمان جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت اور وسعت نہیں رکھتے تو وہ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، اور اگر وہ کسی اور کی ملکیت ہے تو پھر ان کی مالکوں کی اجازت بھی جو ہے وہ ضروری ہوگی، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کو دستور کے مطابق مہر بھی ادا کرنا ہے۔ اور یہاں اس آیات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اگر بدکاری کرتی ہیں تو پھر ان کی جو سزا ہے وہ آدھی ہوگی بنسبت وہ عورتیں جو آزاد عورتیں ہیں۔ تو ان ساری آیات میں جو بیسک تھیم ہے وہ نکاح ہے، اور جو جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جس کی اجازت نہیں ہے، اسلام الاؤ نہیں کرتا، ان کا ذکر ہے۔ اور پھر جو جنگی قیدی ہوں گے، جنگی قیدی جو اس صورت میں آئیں گے، ما ملکت ایمانکم کی صورت میں جو آئیں گے، کہ ان کے ساتھ جو ہے جو نکاح کا ایشو ہے اس کے اوپر یہ صورت کی یہ آیات نازل ہو رہی۔ اگر ہم ان آیات کا شان نزول دیکھتے ہیں تو یہ 8 ہجری 630 عیسوی میں یہ نازل ہو رہی ہیں، اور ان کا جو شان نزول کے اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمانوں نے جب جنگ مشرکین کے ساتھ ایک جنگ کی تھی، اس جنگ کا نام جو تھا آئی تھنک وہ غزوہ اوتاس تھا، تو اس کے نتیجے میں مشرکین کے ساتھ جنگ تھی، تو اس کے نتیجے میں مشرکین کی وہ خواتین بھی ما ملکت ایمانکم کی صورت میں مسلمانوں کے پاس آ گئی تھیں جو پہلے سے مشرکین کے ساتھ شادی شدہ تھیں، تو پھر مسلمانوں نے ان کے ساتھ نکاح کے متعلق جو ہے قانونی حیثیت کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وضاحت طلب کی، تو اس سلسلے میں جو ہے پھر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ یہاں ہم ایک جو ضروری بات ہے یا ضروری وضاحت ہے وہ بھی ہم یہ ساتھ کرتے چلیں کہ دنیا بھر میں 7ویں صدی یا 7ویں صدی سے پہلے کوئی غلاموں کے متعلق کسی قسم کے کوئی انٹرنیشنل لا یا بین الاقوامی قوانین موجود نہیں تھے۔ بڑی بڑی جو ریاست تھی جیسے رومن امپائر ہے یا پرشین امپائر ہے، انہوں نے جو ہے اپنے حالات کے مطابق اور اپنی ویل کے اوپر قوانین اس متعلق بنائے ہوئے تھے، اور اسی طرح ٹھیک ہے عرب جو تھے یہ تو کوئی یہاں کے اوپر کوئی مجموعی ریاست نہیں تھی، تو وہاں قبائل ٹو قبائل بھی جو اس حوالے سے سماجی لا تھے یا دیگر لا تھے جنگی قیدیوں کے حوالے سے وہ بالکل مختلف تھے۔ جیسے اگر ہم رومن امپائر کی بات کریں تو رومن امپائر میں جنگی قیدی اپنے سابقہ جس ریاست کے ساتھ تعلق تھا یا جس قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو اس کے سابقہ تمام سماجی سٹیٹس جو تھے وہ ختم کر دیے جاتے تھے۔ اسی طرح پرشین امپائر میں بھی اسی طرح تھا کہ کوئی جو جنگی قیدی جو کسی صورت میں بھی آئے گا تو اس کے تمام سابقہ جو ریاست کے ساتھ اس کے حیثیت تھی یا اس کے سماجی قوانین تھے یا سارے وہ ٹوٹلی کٹ اپ ہو جاتے تھے۔ اور اس کی اسی طرح جو ہے نا جو کچھ الہامی مذاہب تھے جیسے یہود ہو گیا، عیسائی ہو گیا تھا، اس کے اندر بھی
جو تھے وہ جو جنگی قیدیوں کے متعلق قوانین تھے وہ سب اپنی اپنی حیثیت میں رکھتے تھے. تو لہٰذا کوئی ایک قسم کا انٹرنیشنل لا جو موجودہ زمانے میں ہم اس حوالے سے بات کریں کہ موجود ہے، لیکن اس وقت یہ نہیں تھا. تو یہ ایشو اس وقت پیدا ہوا تھا، تو پھر اسی لیے اسی تناظر میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. اور اب تک ہم نے غلامی کے تناظر میں آلموسٹ 5 آیات جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں، اور قرآن مجید میں اس حوالے سے تو اس میں 4 آیات جو ہیں اس میں 3 آیات میں سورۃ نساء کی جو یہ 3 آیات ہیں، تیسری ہو گئی یا صرف یہ 24 اور 25 آیات، اس تمام میں جو غلامی کی وسیع ٹرم ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ ما ملکت ایمانکم کی ٹرم، یعنی وہ کوئی چیز یا وہ کوئی فرد جو آپ کے پاس کسی سماجی قانونی حیثیت کے تحت آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ اس پہ تصرف بھی رکھتے ہیں. تو یہاں سورۃ نساء کی تینوں آیات میں جو ہے وہ ہمیں اس ٹرم سے یہ بات بالکل کلیئر واضح ہو رہی ہے کہ جس طرح ناقدین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ جو غلام ہیں ان کے ساتھ جو ہے خاص کر خواتین جو کنیز ہوگی یا لانڈی ہوگی باندی ہوگی اس کے ساتھ ازواجی تعلق بغیر نکاح کے جو ہے وہ رکھنے کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ سورۃ نساء کی تینوں آیاتیں اس چیز کے اوپر شاہد ہیں، اور اس سے پہلے سورۃ بقرہ کی 221 آیات بھی اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ نکاح کے لیے مسلمان کے ساتھ نکاح کے لیے 2 چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہیں. جیسا کہ سورۃ بقرہ کی 221 آیات میں کہا گیا کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور پھر اسی طرح کہ ایسے خواتین قیدی جو جنگی سماجی حیثیت کے ساتھ کسی مسلمان کی ملکیت میں آ جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے بھی جو ہے وہ رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے لیے نکاح جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. نکاح کے بغیر جو ہے ازواجی تعلقات وہ کسی صورت میں نہیں الاؤ کیا جا رہا اسلام کے اندر.